رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزاریں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک بڑی ہی اہمیت کا، بڑی ہی فضیلت کا اور بڑی ہی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم اس میں کیسے وقت گزاریں، کیسے اپنے لمحات کو بتائیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ تو یہ مہینہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی ایک انسان، ایک بندہ جب اس مہینے میں داخل ہو جائے تو جب اس سے باہر آئے تو متقی بن کر باہر آئے، چینج ہو جائے۔ ایک بندہ جب اس مہینے میں داخل ہو جائے اور اس مہینے سے جب باہر نکلے تو پھر وہ کون سا بندہ کہلائے؟ متقی بندہ کہلائے، تقوی حاصل کر چکا ہو، ایسا ہو۔ یہ بات ہمیشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے سامنے اگر اس کا ٹارگٹ ہے، اس نے اپنا ایک مقصد طے کر لیا ہے، جس کو اردو والے نصب العین کہتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے ایک اس نے ٹارگٹ رکھ لیا ہے، تو پھر وہ حاصل کر کے رہتا ہے۔ تو ہم بھی رمضان سے پہلے ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں، اور وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ جب اس پورے مہینے کو تقوی کے حصول کے لیے رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جس کے اندر تقوی آتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اس مہینے میں داخل کرے اور ہمیں ضرور یہ مہینہ ملے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو داخل ہونے کے بعد ہم اس مہینے سے باہر آئے تو ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے، ہم متقی بن کر نکلیں۔ تقوی اتنی بڑی چیز ہے کہ پورا ایک مہینہ اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں یہ بات آئی ہوئی تھی کہ تقوی اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے مکمل ایک مہینہ مختص کر دیا، خاص کر دیا اس کے لیے، لعلکم تتقون کہہ کر۔ اور اس کی ایک اہم عبادت صیام ہے، روزے۔ تقوی کا کتنی بڑی چیز ہے، تھوڑا اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1987 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر، اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے، کتنی مختصر سی بات ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ تقوی ہر جگہ مطلوب ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا یہ ہر جگہ مطلوب ہے۔ کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو اہل علم نے یہ کہا کہ تقوی جس انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو دنیاوی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس انسان کی پوری لائف، پوری زندگی منظم ہو جاتی ہے، مرتب ہو جاتی ہے۔ اب ذرا وہ زندگی کا تصور کریں جس زندگی میں انسان اللہ سے ہی ڈرنے والا ہو، تو بتائیے ایسا انسان جو صرف اللہ ہی سے ڈرنے والا ہو ہر جگہ، تو وہ اپنے قدم بھی رکھے گا تو پھونک پھونک کر بولے گا بھی تو بہت بار سوچے گا، 1000 مرتبہ سوچے گا تو 1 مرتبہ بولے گا۔ اتنی بڑی اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو تقوی اختیار۔ معلوم یہ ہوگا تقوی اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر جگہ مطلوب ہے انسان۔ تنہا رہو تو تقوی،
لوگوں کے درمیان رہو تو تقوی، مسجد میں رہو تو تقوی، مسجد کے باہر ہو تقوی، معاملات میں ہو تقوی، اور پھر جہاں کہیں بھی رہو تقوی، مال کے تعلق سے تو تقوی، بچوں کی تربیت سے تعلق ہو تو تقوی، کسی سے معاملہ کر رہے ہو تو تقوی، اتق اللہ حیث ما کنت، پوری زندگی منظم ہو جائے گی، مرتب ہو جائے گی. لیکن جب تک تقوی نہیں ہوگا زندگی مرتب نہیں ہوگی، ترتیب نہیں ہوگی زندگی میں، اس زندگی میں کوئی تنظیم نہیں ہوگی، کوئی ترتیب نہیں ہوگی بغیر تقوی کی. اتق اللہ حیث ما کنت، اتنی بڑی چیز ہے تقوی. اور اسی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ دیا جاتا ہے. اور اس تقوی کا اخروی فائدہ کیا ہوگا؟ تو دو فائدہ یہاں ہم ذکر کریں. ایک فائدہ یہ کہ ہر شخص کو آخرت میں ایک پل ہے جس پر سے گزرنا ہے، ایک پل ہے جسے عام طور سے پل صراط کہا جاتا ہے، اس پر سے گزر کر جانا ہے. قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ آیا. سورہ مریم اٹھائیے، آیت نمبر 71 پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 71 اور 72، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے، کوئی ایسا نہیں جو گزرے گا نہیں. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، قرآن حکیم کی آیت پڑھیے. اور یہ ایسی بات ہے، ایسا طے شدہ معاملہ ہے جو ہو کر رہے گا، ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے، مومن بھی کافر بھی. کان علی ربک حتما مقضیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر ہم ننجی الذین، بچا لیں گے، نجات دے دیں گے، الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، اللہ سے ڈرتے رہے ہوں گے، انہیں ہم بچا لیں گے، یعنی اس پل سے ہم بچ کر نکل جائیں گے. اور اس کے بعد جنہوں نے تقوی نہیں اختیار کیا، ظلم کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، ہم چھوڑ دیں گے الظالمین فیہا، اسی میں اس کو ظلم کرنے والوں کو، تقوی اختیار نہ کرنے والے کو جتیا گھٹنے کے بل، منہ کے بل گر جائے گا. اور یہ پل کہاں قائم کیا جائے گا؟ جہنم کے اوپر. جو اخروی فائدہ ہوگا کس کا؟ تقوی کا. تقوی کی بڑی چیز ہے. ایک فائدہ تقوی کا کیا ہوگا؟ پوری زندگی منظم ہو جائے گی. ایک مرد کی بھی زندگی منظم، ایک جوان کی زندگی بھی منظم مرتب، ایک خاتون کی زندگی بھی مرتب، اگر وہ تقوی اپنی زندگی میں لے آئے تو. دوسرا فائدہ کہ وہ جو پل صراط ہے جس سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، بغیر گزرے تو چارہ ہی نہیں ہے، اس میں کیا آئے گا؟ کیا کام آئے گا؟ یہی تقوی. کتنی بڑی چیز ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس سے گزرنا ہے. تیسرا فائدہ ذکر کرتے ہیں تقوی کا، جو اخروی فائدہ ہے. قرآن حکیم اٹھائیے، سورہ مریم کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ جنت ہے الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا، جس کے وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسی کو بنائیں گے، مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو تقی ہوگا، جو متقی ہوگا. متقی انسان ہی جنت کا وارث بنے گا. یہ ہے تقوی. اب انسان تقوی کی اہمیت کو سمجھے گا تو رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھ پائے گا. عام دنوں میں انسان تقوی نہیں حاصل کر سکتا جس طرح کا تقوی رمضان میں حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ تلک الجنہ، یہ جنت ہے، التی نورثها، جس کے ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے تمام بندوں میں سے. کس کو؟ من کان تقیا، جو متقی بن کر آئے گا، جو مجھ سے ڈرتے ہوئے آئے گا، دنیا میں مجھ سے ڈرا ہوگا، میرے خوف کے سائے میں جس نے زندگی گزاری ہے. جنت کا وارث بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت بدلے میں دے دیں، جنت تمہارے اعمال کا عوض ہوگا، نہیں، ہم وراثت میں دیں گے. وراثت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ میں نے بتایا کہ وراثت مفت میں ملنے والا مال ہوتا ہے
جائے جس میں انسان کی اپنی محنت نہیں ہوتی ہے. جو وراثت چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ چھوڑ کر محنت کر کے بنایا, جو وارث ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے بغیر محنت, اس کی اپنی محنت نہیں ہے. یہ جنت وہی, جنت وہی ہے. تلک الجنت التی نورثھا. دیکھیں الفاظ بھی سنتے رہیے غور سے. جو الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں وہ استعمال وہ قرآن حکیم میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے آپ کیا قرآن سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے تقویٰ, کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مہینہ آ رہا ہے. تو ٹارگیٹ سیٹ کر لیں, ٹارگیٹ ہر شخص یہ سیٹ کر لے, یہ طے کر لے کہ اس رمضان میں ہمیں متقی بن کر ہی نکلنا, اللہ کا تقویٰ حاصل کر کے ہی نکلنا. اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی خصوصی دعا مانگا کرتے تھے. تو آپ یہ تو طے ہے کہ اسباب اختیار کر کے ہی تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن دعا ضرور مانگتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ عطا کر دے میرے نفس کو تقواہا, اس کا تقویٰ. کتنی جامع دعا ہے, کتنی جامع دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا, اور اسے صاف ستھرا کرتے, پاک کرتے. انت خیر من زکاہا, تو ہی بہترین پاک صاف کرنے والا ہے, پاک کرنے والا ہے. انت خیر من زکاہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا, تو ہی اس کا ولی بھی ہے, تو ہی اس کا مولا بھی ہے نفس کا. لیکن یہاں پر عقیدہ توحید کا بھی اعلان ہو رہا ہے, اور عقیدہ توحید کا وسیلہ دے کر اللہ سے تقویٰ مانگا جا رہا ہے. کتنی جامع, کتنا مانگنا چاہیے, خوب مانگنا چاہیے. ابھی اسی بات بھی آئی ہے. تو پہلا کام آپ کیا کریں, رمضان المبارک کہ اس میں کیسے گزارے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں متقی بن کے نکلنا ہے. ہر شخص, ہر خاتون, ہر مرد یہ طے کر لے کہ اس مہینے کے بعد ہمیں متقی بن کے ہی نکلنا ہے, اور یہ دعا بھی پڑھتے رہیں اور یہ ٹارگیٹ بھی سیٹ کریں. دوسری بات, اس مہینے میں جو کام کرنا ہے, ایک تو فرض کام صیام روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہے, وہ تو فرض ہے, اس میں بات آ چکی. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے. اگر نہیں کرتے رہے اب تک تو کثرت سے تلاوت شروع کرنا, اور رمضان سے پہلے بھی شروعات کر دیں تاکہ ایک ہیبٹ, ایک عادت بنتی چلی جائے, اور رمضان میں دشواری نہ ہو. ہوتا ہے انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ مہینہ چونکہ رحمت, برکت اور اللہ نے بہت سارے انتظامات کر لیے ہوتے ہیں تو مشکل نہیں لگتا ہے, مشکل نہیں لگتا. اگر آپ کو ایک روزہ رکھنا ہو عام دنوں میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ان سے پوچھیں جن کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے کسی عذر کی بنا پر, اب وہ اسی قضا پورا کرنا چاہتا ہے, کتنا مشکل ترین ہوتا ہے اس کے لیے, کیسے کرے گا, کیسے ہوگا. لیکن یہ مہینہ آ گیا نا, اتنی آسانی اللہ رب العالمین کر دیتے ہیں, سب آسان ہو جاتا ہے. تو قرآن سے رابطہ کثرت سے جوڑ لیں اپنے آپ کو. قرآن حکیم کون سی کتاب ہے اور رمضان مبارک کیا ہے, یہ غور کریں. رمضان کو برکت کا مہینہ کہا گیا ہے, رمضان کو برکت والا مہینہ کہا گیا ہے. یہ کیوں برکت والا مہینہ ہے وہ ہمیں بتانا چاہتے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَهَذَا کتاب, یہ ایک ایسی کتاب ہے انزلناہ, جسے ہم نے نازل کیا ہے, مبارک, بہت بابرکت ہے. دیکھیں کئی ایک بات معلوم ہو گئی. اس کی عظمت کو بنانے کے اللہ رب العالمین نے کیا وہذا اشارہ کر کے رب العالمین نے کہا یہ کتاب, ایک کتاب ہے انزلناہ, جسے ہم نے نازل کیا ہے. گویا قرآن حکیم کو نازل کرنے والا کون؟ رب العالمین. مبارکن, یہ بابرکت, ساری برکتیں اسی قرآن سے جوڑ دی گئی ہے. یہ قرآن جس سے جڑے گا وہ بابرکت ہو جائے. ہم تو بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر برکتیں حاصل کرنے کے لیے, انسانوں کو چوما جا رہا ہے, انسانوں کو چھوا جا رہا ہے. ان کو چھو لیں گے, ان سے سلام کر لیں گے تو بابرکت ہو جائے گی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, یہ کتاب بہت بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ, برکت کیسے حاصل کرنا ہے؟
چھو لینا ہے قرآن کو؟ نہیں. قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ چھو لینے سے برکت نہیں حاصل ہوگی. فَاتَّبِعُوهُ. قرآن حکیم واضح الفاظ میں کہتا ہے اس قرآن کو فالو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. اس کو فالو کریں گے تو وہ برکت حاصل ہوگی. اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا. اور تقوی اختیار کرو لعلکم ترحمون. تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحمت کے حصول کے لیے دو چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک تو قرآن کو فالو کرنا ہے, قرآن کی اتباع کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پر, اس کے احکامات پر چلنا بھی ہے, اور اس کے بعد تقوی اختیار کرنا ہے لعلکم ترحمون. تب رحم کیا جائے گا. آج پوری امت رحمت کا سوالی ہے, رحمت مانگ رہی ہے. رحمت کیسے ملے گی؟ قرآن فالو نہیں. ایک عورت قرآن لے کر تلاوت کرتی ہے, اس قرآن کی تلاوت بڑی شوق سے کر رہی ہے, لیکن اتباع نہیں ہے اس کے. اسی قرآن حکیم میں پردے کی آیات موجود ہے کہ قرآن حکیم کی پردہ کیسے کرنا ہے. پردہ ہے نہیں زندگی. پھر کیسے برکت حاصل ہوگی؟ پھر کیسے برکت حاصل ہوگی؟ فَاتَّبِعُوهُ. تو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم جب یہ بابرکت ہے تو اسی بابرکت کتاب کی وجہ سے رمضان بابرکت بنا, کیونکہ رمضان میں ہی یہ کتاب نازل ہوئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. قرآن بابرکت تو پھر یہ مہینہ بھی بابرکت. وہ یہ بتایا گیا جس وقت میں قرآن نازل ہوتا ہے وہ وقت بابرکت ہو جاتا ہے, اور جو شخصیت اپنے آپ کو قرآن حکیم سے جوڑ لیتی ہے وہ شخصیت بھی بابرکت ہو جاتی ہے. کہ قرآن کی برکت کی وجہ سے قرآن کیا ہوا؟ یہ مہینہ بابرکت بنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں قرآن سے خصوصی تعلق جوڑنا ہے, تلاوت بھی کرنا ہے, معانی پر غور بھی کرنا ہے, کچھ تفسیر بھی پڑھ لینا ہے, کچھ احکامات کو خصوصی طور پر سیکھ لینا ہے. اس انداز کی بھی آپ کو سہولت میسر آئے. قرآن حکیم سے رابطہ کثرت سے جوڑنا ہے. اور برکت کے حصول کے لیے دو چیزیں اس میں بہت اہم ہے. رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے. خیر کا مہینہ بھی اور برکت کا مہینہ بھی. خیر کا مہینہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے, رمضان مبارک میں ایک عبادت ہوتی ہے صبح کے وقت. کون سی عبادت ہے؟ سحری کی عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا, سحری کیا کرو, یعنی وہی صبح کے وقت کچھ کھا پی لیا کرو. فَإِنَّ فِي السُّحُورِ برکتن, کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور یہ سحری کس مہینے میں آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں. اور سحری میں کیا بتایا گیا؟ برکت بتایا گیا. تو رمضان کون سا مہینہ ہو گیا؟ برکت کا مہینہ ہو گیا. ہو گیا برکت کا مہینہ, کیونکہ اسی میں سحری ہے, روزے میں ہی سحری ہے, اور سحری میں کیا بتایا گیا؟ برکت ہے. اور برکت کیا کیا ہے وہ تو یہاں تفصیل نہیں ذکر کی جا سکتی, لیکن اتنا یاد رکھیے کہ رمضان برکت کا مہینہ ہے. اور برکت کس سے حاصل ہوگی؟ قرآن حکیم سے حاصل ہوگی. قرآن حکیم کی تلاوت, اس کی اتباع اور اس کے احکامات پر عمل, برکت حاصل ہوگی. اور اسی طرح رمضان کون سا مہینہ ہے؟ خیر کا مہینہ. کیا؟ خیر کا مہینہ. دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے, اسی رمضان کے مہینے میں ایک اور عبادت جو شام کے وقت ہوتی ہے. ایک عبادت تو صبح ہو گئی اور ایک عبادت شام کو ہوگی. کون سی عبادت ہے وہ؟ افطار. دونوں کا تعلق انسان کے کھانے سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر, لوگ مسلسل برابر خیر کے ساتھ رہیں گے, خیر میں رہیں گے, بھلائی میں رہیں گے. کب؟ ما عجل الفطر, جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. جب تک افطاری میں جلدی کریں گے کیا ہوگا؟ خیر میں رہیں گے, بھلائی میں رہیں گے. معلوم ہو کہ پورا رمضان خیر کا مہینہ ہے. افطاری میں جلدی تو خیر کا مہینہ ہے. جلدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلدی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں اور آپ نے کھا لیا, نہیں. جیسے ہی غروب ہوا آپ کوئی احتیاط نہیں برتے. آپ کو معلوم ہوا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو 5 منٹ 10 منٹ نہیں کوئی احتیاط, فوراً آپ کھانا افطار کریں. یہ خیر کیا چیز ہے؟ کیوں اتنا بڑا حکم دیا گیا کہ لوگ برابر اسی بھلائی میں رہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو ضالین گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم میں سب سے پہلے فہرست پہ کون آتا ہے؟ یہود آتے ہیں۔ اب میں جوڑ رہا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ ایک گروہ ہے، سورہ فاتحہ میں 3 گروہ کا ذکر ہے، یاد رکھیے کتنے گروہ کا ذکر ہے؟ 3 گروہ۔ نمبر 1، ایک گروہ انسانوں کو وہ ہے جو منعم علیہ کہلاتا ہے، جن پر انعام ہوا۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ تمام انبیاء کا اور ان کے متبعین کا، صحابہ کرام کا گروہ، سارے فہرست۔ اور دوسرا گروہ مغضوب علیہم کہلاتا ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی وہ لوگ جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، جس سارے فہرست یہودی آتے ہیں۔ تیسرا گروہ سورہ فاتحہ میں جس کا ذکر ہے، تیسرا گروپ جو انسانوں کا، وہ ضالین کہلاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو بغیر علم کے عمل کرتے تھے، اس میں سارے فہرست نصارہ آتے ہیں۔ اب یہاں سنیے، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطرہ، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار میں دیر کون کرتا تھا؟ افطار میں دیر یہودی کرتے تھے۔ سورج غروب ہو گیا، افطار ہی نہیں کرتے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ستارے نظر آنے لگتے، افطار ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا جیسی غروب ہو جائے افطار کرو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو اپنا اسٹیمنا دکھاتے، ہم بہت طاقتور ہیں، تو نے اتنا کہا ہے، ہم اور آگے بڑھیں گے۔ یہ ہے خیر، ان کی مخالفت کرنا یہودیوں کی۔ اس لیے جیسے ہی غروب ہو جائے ویسے ہی یہودیوں کی مخالفت۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، حکم ہے نا، یہ روزہ نام ہی ہے حکم کا، تو نے حکم دے دیا، آگے پیچھے نہیں، جہاں ہے وہیں پر۔ رسول نے جو حکم دے دیا وہی حکم، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں۔ ہمارے اوپر صرف ایک ہی ذات ہے شریعت کے مقابلے میں، کون ہے وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، کہ لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ اس سے جلدی، یہ خیر ہے، اور یہودیت اسی خیر سے محروم تھی، اس لیے مغضوب علیہم کہلایا، غضب ان پر ہوا، اللہ کے حکموں کی مخالفت۔ تو تقویٰ کرنے کا مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھا، اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اللہ ہم کمزور بندے، جتنا تو نے کہا اتنا ہی کرتے، اس ارادہ نہیں کرتے۔ یہودی رات رات تک افطار کرتے تھے۔ یہ تو بہرحال دوسرا کام ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ رمضان میں کثرت سے قرآن سے جڑ جائے، خوب کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے رمضان مبارک کو گزارنے میں، وہ ہے دعا کرنی، خوب دعائیں کرنی۔ یہ مہینہ ہی دعاؤں کا مہینہ ہے، مانگنے والا مہینہ، مانگو، خوب مانگو۔ یہ کیسے؟ اسی دلیل ہے، دلیل دیکھیے، سورہ البقرہ آپ کھولیے، اس میں رمضان کی بات چل رہی ہے، رمضان کے احکامات بتائے گئے، رمضان کے فضائل بتائے گئے، رمضان کے مسائل بتائے گئے۔ اچانک درمیان میں ایک آیت آ جاتی ہے، کیا آیت ہے؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، جب آپ سے لوگ پوچھیں، کیا پوچھیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، کیا؟ میرے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ کہاں ہے اللہ؟ فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں۔ کیا؟ تو میں قریب ہوں۔ ایک عجیب چیز آپ کو بتاتا ہوں، قرآن حکیم میں جہاں بھی آپ یہ پڑھیں گے، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے، لوگ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ ہر بار یہ آیا آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لیکن ادھر جب آیا دعا کی بات آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو یہ نہیں کہا آپ کہہ دیجئے، بلکہ یہ کہا گیا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ یعنی کل بھی لانا اللہ رب العالمین نے نہیں لایا، کل یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بہت دور ہے، اس کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دنیاوی مثال، دنیاوی مثال، چھت ہے، چھت پہ جانے کے لیے کس کی؟ سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جایا جا سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت میں دلیل ہے، عقلی دلیل، یعنی
چھت نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین ہو گئے، پھر یہ جو سیڑھی ہے یہ اولیاء اللہ ہو گئے، پھر جو چل رہے ہیں وہ ہم جیسے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میرے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جائے گی، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ اصول ہی غلط ہے کہ اللہ کی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دنیاوی مثال دی جائے۔ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے پھر بھی وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے لیے سننے اور دیکھنے کو ثابت بھی کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس کی طرح کوئی چیز ہے نہیں، تو مثال کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم قریب ہیں، فإنی قریب، میں علم کے اعتبار سے سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے قریب ہوں۔ اب چھت تمہارے پاس سے آگے تو سیڑھی کیا لگاؤ گے؟ سیڑھی کیا لگاؤ گے؟ اور دیکھیے وسیلہ کس کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک جس تک پہنچنا ہے ایک وہ ہے، اور جس کو جو پہنچنا چاہتا ہے وہ ہے۔ اس میں سے اگر کوئی کمزور ہو تبھی تو وسیلے کی ضرورت پڑے گی، وسیلے کی ضرورت پڑے گی جب ایک کمزور ہے۔ ہم کو دور والے کو سنانا ہے، دور والا سن ہی نہیں سکتا ہمارے، ہم کو جانا پڑے گا یا کوئی چیز استعمال کرنی پڑے گی تب تو اس تک پہنچے گی۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس نفس کے اندر انسان کے جو کچھ وسوسے آتے ہیں نا وہ اس کو جانتا ہے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ کہاں کی لاجک ہے؟ یہ کہاں کی منطق؟ بہرحال یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، ایک عقیدہ کا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، مانگو مانگو اللہ سے، یہ مانگنے والا مہینہ ہے، جتنا مانگ سکتے ہو اتنا مانگو، اپنے آپ کو سراپا دعا بنا لو، اپنے آپ کی بندگی کا پورا اظہار مکمل کرو۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ اس سے اچھا موقع ہمیں کہاں ملے گا؟ اس سے اچھا موقع میرے بھائیوں ہمیں کہاں ملے گا؟ فَإِنِّي قَرِيب، رب خود کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ تو یہ رمضان کے باتوں میں درمیان میں ہی یہ بات آئی، اس لیے اہل علم نے کہا کہ دعاؤں کے لیے خصوصی مہینہ رکھ دیا گیا اللہ رب العالمین، خصوصی مہینہ ہے دعا۔ دعا تو یوں تو ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، لیکن کچھ اوقات کو اللہ رب العالمین نے خاص بھی کر دیا ہے قبولیت کے لیے۔ قبولیت کے اس میں ایک یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ تو یہ تیسرا کام کی دعا میں خوب لگ جائے، اور اسی طرح چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ حرام کاموں سے بچنا، حرام رزق سے اور حرام کاموں سے، یہ دونوں سے بچنا ہے، یہ دونوں سے بچنا ہے، ورنہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ ایسی چیز ہے جیسے کہ انسان کو بیمار ہوا، انسان بیمار ہونے کے بعد دوا لینے کے لیے گیا، دوا دی دیا ڈاکٹر نے کہا یہ دوا ہے آپ استعمال کیجیے، لیکن اس کے ساتھ کچھ پرہیز بھی بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ پرہیز کریں گے تو دوا اثر کرے گی، دوا کام کرے گی، لیکن یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر دوا کام نہیں کرے گی۔ تو یہ معاملہ اسی کا ہے، رزق حلال کا اور حرام کا۔ حرام کام سے، حرام رزق سے وہ تمام چیزیں برباد ہو جاتی جو آپ نے بڑی محنت سے کی ہے، عبادتیں، دعائیں، حتیٰ کی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ جتنی عبادتیں ہیں آپ غور کر لیجئے سب عبادتیں دعا ہی ہے۔ اس کو ایسے تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے دعاء المسئلہ، ایک ہے دعاء العبادہ۔ دعاء المسئلہ جو ہم زبان سے کہہ کر مانگتے ہیں اس کو دعاء المسئلہ کہا جاتا ہے۔ ایک دعاء العبادہ ہوتا ہے، جتنی عبادتیں کرتے ہیں ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ ملے، نماز پڑھ رہا ہے کچھ ملے، روزہ رکھ رہا ہے کچھ ملے، صدقہ وغیرہ کر رہا ہے کچھ ملے، اس میں سب مانگ ہی کر رہا ہے۔ ایک تو زبان سے مانگتا ہے اور ایک اپنے افعال سے مانگتا ہے۔ ایک میں زبان کیا ہے دعا بن جاتی ہے اور ایک میں پورا جسم دعا ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ کچھ ملے گا، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، سب عبادت ہے نا۔ تو اس لیے بتایا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا سے میرے بھائیوں کبھی بھی رابطہ اور ناطہ نہیں توڑنا۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت، اور عاجزی تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی بندہ اس کے سامنے عاجز ہو جائے، اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرے، اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرے، اپنے آپ کو فقیر، صرف اس کے سامنے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں،
غصہ ہو جاتے ہیں کس پر؟ جو اللہ سے مانگتا نہیں. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں انسان کے پاس اگر کوئی کچھ مانگنے چلا جائے پہلی بار میں ہی، ابھی دور تو ایسا آ گیا پہلی بار میں اس کا منہ بنتا ہے، پہلی بار میں چہرے پہ ناخوشگواری کے آثار آ جاتے ہیں کہ کیا مانگ لے گا. ایک بار مانگا ٹھیک ہے، دوسری بار مانگا پھر ناک تو چڑھ گیا، تیسری بار آیا ہمیشہ مانگنے چلے گا تو ناراض ہوتا ہے مانگنے پر. یہ رب ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. مانگتے رہو، ہر وقت مانگتے رہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جتنی سانسیں ہو تم مانگو، اتنا مانگو. اور یہ دعا، یہ رمضان تو خصوصی مہینہ ہے اس کا. تو ہم نے بتایا کہ چوتھی چیز جو ہے حرام کام، حرام رزق سے بچنا ہے. دیکھیں اب پھر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی. سورۃ البقرہ کے احکام ہے، مسائل ہے، فضائل ہے. پھر آخر میں جب یہ سورۃ البقرہ کی احکام ختم ہو رہے روزے کے، تو آخر میں ایک آیت وہاں پر آتی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. قرآن پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے صوم کا رزق، صوم کا تذکرہ پڑھے گا، روزے کا احکام پڑھے گا، مسائل پڑھے گا، دعا کے بھی مسائل کو پڑھے گا. پڑھتے پڑھتے اچانک کیا آئے گا؟ حرام رزق سے بچنا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، انسانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، حرام رزق نہ کھاؤ، حرام کھاریاں نہیں کرو. اس کا مطلب ہے کہ جتنی عبادتوں کی عمارت تم نے تعمیر کی ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اگر خراب ہو گئی تو پوری عمارت خراب ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام کاری سے نہیں بچتا انسان. رمضان میں بھی حرام کاریاں چل رہی ہے، حرام رزق آ رہا ہے، اس میں تو رک جاؤ. اور اسی طرح ایک آیت اسی درمیان میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کرو. بتانا مقصود ہے کہ تم میرے ہو، رمضان میں تھوڑا قریب آئے، اب 10 دن جو بچا ہے نا اس میں اور قریب آ جاؤ، چھوڑ دو سب، میرے بن کر ہو جاؤ، سب چھوڑ دو، ساری دنیاوی کام چھوڑ دو، 10 دن کے لیے تو میرے قریب ہو جاؤ، میرے ہو کر رہ جاؤ. بدقسمتی سے یہ جو اعتکاف والی عبادت ہے یہ بھی دھیرے دھیرے ایک روایت بنتی چلی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے رسم بنتی چلی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے. کچھ نہیں پتہ چلتا یہ اعتکاف ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسی چند مسجدوں میں دیکھنے کو نظر آیا. یہ مہینہ خصوصی سے اللہ سے لگاؤ کا مہینہ ہے، دنیا سے کٹ کر اس میں اللہ کا ہو کر رہنا ہے. لیکن یہ عبادت بھی اس طرح بن جائے تو کیسے ہوگا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور دعا کے بارے میں آپ غور کریں، حرام رزق کے بارے میں، یہ حرام رزق رہا تو ایک روایت میں آیا کہ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور وہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے. نیت پاکیزہ تو قبول، اعمال پاکیزہ تو قبول، رزق پاکیزہ تو قبول، عبادت پاکیزہ تو قبول. جب وہ پاکیزہ ہے تو پاکیزہ چیزیں قبول. دیکھیے شہد کی مکھی ہے، کس پر بیٹھتی ہے؟ شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھلوں کا رس چوستی. اور عام مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے. جب ہمارا رب پاکیزہ ہے تو ہم کیا حرام رزق کی طرف جائیں گے؟ یہ حلال رزق کی طرف جائیں گے؟ حرام کام کی طرف جائیں گے یا حلال کام کی طرف جائیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہی حکم جو انبیاء کو دیا ہے وہ مومنوں کو بھی دیا ہوا ہے. یہ فرمانے کے بعد کہتے ہیں صحابہ رسول کے ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک ایسا آدمی تھا، ایسا آدمی کی جس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار ہے، بالکل حالت بالکل بدلی ہوئی ہے. اور آتے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی، دعا کرتا ہے. لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کے جسم میں بننے والا گوشت و خون حرام کا ہے. فأنی یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور اہل علم نے یہاں پر ایک بات اور غور کی ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا. کیا سلیقہ ہے؟
انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز ظاہر کرے، کیونکہ اس کی حالت کیا بتائے گی کہ وہ انسان کیسا تھا؟ بالکل عاجز ہی، پریشان حال، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر پریشانی کے آثار، بالکل عاجز ہو گیا. ایک سلیقہ. دوسرا سلیقہ دعا مانگنے کا، ہاتھوں کو اٹھایا جائے. کیا؟ ہاتھوں کو اٹھایا جائے، بلند کر کے ہاتھ دعا مانگے، جہاں جہاں مشروع ہے، جہاں سنت میں ثابت ہے وہاں پر. دو میں. تیسرا یا ربی یا ربی، اللہ کو ربوبیت کا حوالہ دیا جائے. اللہ تو رب ہے میرا، اللہ تو رب ہے میرا. یہ تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز تو یہ چند باتیں جو بتائیں گی، یہ جو سلیقہ بتایا گیا ہے، یہ جو دعا مانگنے کا سلیقہ، اور اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ اسباب ہے دعا کے قبول ہونے کے. آج ہم کون سی دعا اس انداز کی کرتے ہیں؟ کون سی دعا اس انداز کی کرتے ہیں؟ کتنا عاجزی ہے ہمارے پاس، کتنا تغیر ہے ہمارے پاس. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی پرواہ نہیں کرتا جو بے پرواہ ہو کر مانگی جائے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا بول رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، یہ خود نہیں معلوم ہمیں. تو یہ دعا، اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ سب کچھ حرام ہے. میرے بھائی یہ کتنی خطرناک چیز ہے. زندگی بھر انسان کما رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے. یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ عبادتیں مقبول نہ ہوئی تو کیا ہوگا. تو رزق حرام سے اور حرام کاریوں سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ تہامہ جیسی نیکیاں قیامت کے دن لے کر آئیں گے، اور نیکیاں لانے کے باوجود بھی آن کی آن ان کی نیکیاں ہباء منثورا، وہ اڑتے ہوئے غبار کی طرح بنا دی، کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ یہ تنہائیوں میں حرام کاریاں کرتے ہیں، حرام سے بچنا ہے. تو بہرحال خلاصہ پورے خطبہ کا یہ ہم نے کہا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں گے. تو سب سے پہلی چیز اپنی نیت، اپنا ٹارگیٹ سیٹ کریں گے کہ ہمیں اس رمضان کے بعد متقی بن کر نکلنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، قرآن حکیم سے خصوصی رابطہ مضبوط کر لیں گے، خوب تلاوت کریں گے جتنا ممکن ہو سکے. نمبر 3، دعائیں کثرت سے کریں، خوب دعا کریے. دعا کی خصوصی قبولیت کا مہینہ ہے. اور چوتھا کام جو ہے حرام کاریوں سے بچیں، حرام مال، حرام کام، دونوں سے بچیں. یہ 4 کام انشاءاللہ اگر کریں گے تو رمضان کا جو مقصد ہے وہ ضرور ہمیں حاصل ہو جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی، رب العالمین اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی نقص رہ گیا، رب العالمین نے نفس اور شیطان کی جانب سے رب العالمین تو معاف فرما دے، رب العالمین تو اسے درگزر فرما دے. رب العالمین جو باتیں حق ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہے، فہم صحابہ کے مطابق ہے، رب العالمین تمام باتوں کو قبول فرما دے. ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان تمام باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرما دے. رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لیے تو باعث رحمت بنا دے. رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام اہل اسلام کی مغفرت فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل اسلام کو بخش دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.